إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال الله جل جلاله في مقام آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربي زدني علما۔ حاضرین جمعہ، کلمہ گو اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، نونہال بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تسبیح و تحمید اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار، لائق اور دیبا ہے، جو اکیلا اور تنہا اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور منتظم کار ہے، اور جس کے حکم سے کائنات کی یہ ساری چیزیں رواں دواں ہیں، اور جس کے حکم ہی سے یہ ساری چیزیں فنا پذیر ہوں گی۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر عمومی اعتبار سے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے بلکہ کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ہمیں صحیح سنتوں کی جانکاری دی، جینے کا شعور اور سلیقہ دیا، اور ایک ایسے دین پر ہمیں گامزن کیا جو دین دنیا میں ہی بھی عزت و شرف عطا کرتی ہے اور اخروی زندگی کے اندر بھی نجات ممکن ہے، اگر حقیقت میں صحیح معنوں میں ہم نے اس دین کی قدر کی اور اس دین کو اپنے عملی زندگی کے اندر اسے برتنے کی کوشش کی۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک بہت ہی حساس اور بہت ہی اہم موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ عنوان ہے کہ مومن کی زندگی میں وقت کی اہمیت۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، کیونکہ اس چیز کو اگر ہم نے جان لیا اور اس کو صحیح طور پر برتنے کی کوشش کی تو یقینی طور پر ہماری کامیابی ممکن ہے اور ہم کامیاب اور کامرا ہو سکتے ہیں۔
اور اس لیے بھی اس کی اہمیت ہے کہ رب ذوالجلال نے کلام مقدس کے اندر ایک دو جگہ نہیں بلکہ کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی اور بہت سارے اوقات کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے کہا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ کہیں چاش کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقام پر اور بہت ساری قسمیں کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک آیت ہی نہیں بلکہ ایک مکمل سورہ عصر، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کی قسم کھاتے ہوئے کہا، اور عصر کے وقت کو بھی شامل ہے، اور عصر کا عربی زبان میں زمانے کے معنی میں ہے، یعنی تمام اوقات اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ قسم ہے زمانے کی، سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، لیکن 4 قسم کے لوگوں کی تشخیص اور 4 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص قرار دیا کہ یہ اس سے بری ہے، یہ ان سے مبرہ ہے۔ جن کے اندر یہ 4 کوالٹیز ہوں گی وہ جو ہے گھاٹے اور ٹوٹے اور نقصان میں، لاس میں ہرگز نہیں ہے۔ کہا الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، یعنی ایمان والے نقصان میں نہیں ہیں، یعنی ایمان جو دل سے لائے اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو ترجیح دی، عمل صالح کو انہوں نے اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے تواصو بالحق کی، یعنی حق کی وحدانیت اور حق کی ترویج میں اور دین کی ترویج میں اپنا وقت لگایا، یعنی اس دین کو جو انہوں نے سیکھا، اس ایمان کو، اس توحید کو، اس عقیدے کو، اس جو ہے فکر کو جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو کچھ پایا، اس کو اپنے اوپر نافذ کیا، اور پھر اپنے عوام میں، اپنے گھر میں، اپنے دوست احباب میں، حلقہ احباب میں اس کو نافذ کرنے کی، اپنے سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کی، اور اس نفاذ میں، اس کی تنفیذ میں اور اس کی تبلیغ میں اگر مشکلات آئے تو ایسی صورت میں چوتھی چیز کہ صبر سے کام لیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعوت و تبلیغ یا دین کی دعوت دینا یہ بہت جو ہے آرام دہ نہیں ہے، بلکہ اس میں مشکلات ہے۔ تاریخ دیکھنی ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ اور خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین اور محدثین کرام، ان تمام لوگوں کی زندگیاں، ان کی قربانیاں، ان کی ایکٹیویٹی اور ان کی سرگرمیاں باقاعدہ طور پر ہمارے سامنے مثال ہے، اور انہی کی مثالوں کی روشنی میں ہمیں یہ تقویت ملتی ہے ایک داعی کو، ایک واعظ کو اور ایک نصیحت کرنے والے شخص کو، کہ جو ہے انہی کی روشنی میں اپنے آپ کو مہمیز لگاتا ہے اور اپنے اندر ایک جو ہے تحریک پیدا کرتا ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے تو اس طریقے سے آزمائشی دور میں گزر کر کے اور نکھارا اپنے آپ کو، اور اسی طریقے سے اپنے قوم اور سماج کے لیے انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے، حالانکہ یہی 24 گھنٹے انہیں بھی ملے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے دور میں دن بہت طویل ہوتا تھا، جو ہے 40-50 گھنٹے کا ہوتا تھا، ایسا بالکل نہیں تھا، بلکہ یہی 24 گھنٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی، اور یہی 24 گھنٹے خلفائے راشدین ابو بکر و عمر، عثمان اور علی، اور اس کے بعد دیگر لوگوں کو ملی، اور تا قیامت اتنا ہی وقت ہوگا۔ لیکن وقت کے تعلق سے 2 اہم چیزیں ہیں، 2 خوبیاں ہیں۔ ایک یہ کہ وقت بہت تیز رفتاری کے ساتھ بلا رکے ہوئے گزرتا ہے، چاہے وہ امیر کا وقت ہو یا غریب کا وقت ہو، چاہے پریشان حال شخص کا ہو اور یا ہی خوشحال شخص کا ہو۔ دوسری یہ کہ وقت کو خریدا نہیں جا سکتا، وقت کو درہم و دینار سے، پیسے، روپے، دولت سے، کسی چیز سے سودا بازی نہیں کی جا سکتی۔
یہ دو خوبیاں ہیں وقت کی. اور وقت جو ہے حالات کے تحت لوگوں کو سکھاتا بھی ہے، تعلیم بھی دیتا ہے. جب ہر انسان کہتے ہیں کہ جو ہے وقت نے اسے بہت اچھا سبق سکھایا، بہت اچھا لیسن دیا، تو کہنا یہ ہے کہ یہ دو خوبیاں ہیں. اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر قسم کھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو عظیم الشان ہے وہ عظیم الشان چیز ہی کی قسم کھاتا ہے. اور ایک بات یہاں نقطہ یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا خالق مالک ہے، وہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے. البتہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز کی قسمیں کھائے، جیسے ماں کی قسم اور جو ہے اور کسی شخصیت کی قسم کھائے یا باپ کی قسم کھائے. بالکل بھی جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث مبارکہ موجود ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو ایسی صورت میں اس گویا کہ اس نے شرک کیا. کبھی کبھی گردن پکڑ کر کے بچے آج کل دیکھا جاتا ہے نئی نسلوں میں، وہ جیسی تربیت انہیں وہ کورے کاغذ کی طرح ہوتے، ان کی تربیت جیسی کر دی جائے، جیسا سماج میں رسم میں چل رہا ہے ویسا گلا پکڑتے ہیں اور ماں کی قسم کھا لیتے ہیں. یعنی ماں کی قسم کھا لینا یہ انتہا درجے کی جو ہے قسم مانی جاتی ہے ہمارے سماج میں، جبکہ یہ جو ہے ماں کی اہمیت ہے لیکن وہ قسم کے لیے نہیں ہے، وہ ادب و احترام کے لیے. وہ ماں ہے، اس کی قدر کی جانی چاہیے، اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، نہ کہ اس کی قسم جو ہے ہمیں اپنے عام نجی کاموں میں اور جہاں انسان پھنستا ہوا نظر آئے، جہاں اس کا ویک پوائنٹ آئے، وہاں ماں کی قسم کھا کر کے اپنے مسئلے کو حل کر لے. اس لیے قسم آدمی آڑ کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کہ اگر میں قسم کھا لیا تو سامنے والا مجھ پر بلیو کرے گا، یقین کرے گا، اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ میں سچا ہوں اپنے قول میں، اپنی بات میں، اپنی زبان میں، اور اپنی جو چیز میں نے وعدہ کی ہے اس چیز میں سچا ہوں. اس لیے وقت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم چیز اور بہت ہی قابل فکر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو بخاری شریف کی روایت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے حوالے سے اکثریت، بڑی تعداد دھوکے میں ہے، غفلت میں ہے. اور وہ کیا ہے؟ الصحۃ والفراغ، صحت و تندرستی اور فارغ البالی. یعنی صحت و تندرستی ملتی ہے تب آدمی کو ہری ہری سوچتی ہے. انسان جو ہے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا جب اس کے اعضاء فٹ رہتے ہیں، طاقت اور قوت رہتی ہے، جوانی، اور اسی طریقے سے انسان توانا رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، ہیلتھ اس کی اچھی رہتی ہے، تو انسان اپنی دنیا طلبی میں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اخروی زندگی کے حوالے سے وہ بھولا رہتا ہے. جب اعضاء کمزور ہوتے ہیں، ہمارے جو ذہنیت ہے، ہماری جو مینٹلٹی ہے آج کی نئی نسلوں کی، اس حدیث کے اندر بہت بڑی عبرت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے اکثریت و غفلت میں ہے. ایک تو صحت و تندرستی کے عالم میں اللہ کو یاد کرنا، یہ بڑے جگر کی بات ہے اور بڑی فکر مندی کی بات ہے اور یہ بڑی قابل ستائش بات ہے. یہ صحابہ کا وتیرہ تھا کہ نوجوانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، عبادت کرنا، تہجد گزاری کرنا، قیام اللیل کرنا اور اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگانا، یہ ان کا خاصہ تھا. آج بھی لگاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن بہت خال آج تہجد گزاری کا اور قیام اللیل بہت کم لوگ. جب بیمار ہو جائیں گے، جب اعضاء کمزور ہو جائیں گے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی، تب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آتا ہے. یہ طنز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ صحت و تندرستی کے بارے میں لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، جبکہ صحت و تندرستی جب مل جائے تو اس کو نعمت سمجھتے ہوئے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگا دے. اور دوسرا فارغ البالی، فرصت کے لمحات، فرصت کا جو ٹائم ہوتا ہے،
ہر آدمی جو ہے 24 گھنٹہ مشین کی طرح کام نہیں کرتا. کوئی بھی کتنا بھی بزی ہو، کتنا بھی جو ہے ٹاپ لیول کا بزنس مین ہو، کہیں کا بھی کسی بر اعظم کا ہو، کوئی بھی 24 گھنٹہ نہیں کرتا. کچھ اوقات کیونکہ اس کے اعضاء ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں کہ 24 گھنٹہ اس کے اعضاء، اس کا دماغ، اس کے ہاتھ پیر، اس کی آنکھیں کام نہیں کر سکتی. اسی لیے طبی لحاظ سے، میڈیکل کے حساب سے 8 گھنٹے تک انسان کی آنکھیں اور اس کے اعضاء ایک ساتھ کام کر سکتی ہیں پراپر طور پر. اس کے بعد اس کے اندر کمزوری آ جائے گی، نیند کی غنودگی آئے گی. چاہے ڈرائیور ہو، چاہے جو ہے انجینئر ہو، یا کمپیوٹر پہ کام کرنے والے افراد اور نوجوان ہوں، وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد جو ہے ان کے اندر جو ہے انرجی کم ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے کمزور پڑ جاتے ہیں. نتیجتاً ان سے خطا ہونے لگتی ہے، غلطی ہونے لگتی ہے، مسٹیک ہونے لگتی ہے، طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے. آرام طلبی، آرام انہیں ملنا چاہیے. تو وہ جو اوقات ملتے ہیں اس کے حوالے سے بھی لوگ غفلت میں ہیں کہ جب خالی وقت ملا تو اس کو ٹائم پاس کے نام پر لہو لعیب میں، کھیل میں اور اسی طریقے سے گپ شپ میں آج لگایا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نعمت قرار دیا ہے. نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے لوگ غفلت میں ہیں. ایک صحت و تندرستی ہے اور دوسرا فارغ البالی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا وتیرہ اور طریقہ کیا تھا کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ کی وہ لوگ قدر کرتے تھے. آج بھی ہمارے پاس بھی وہی وقت ہے. اور یاد رکھیے کہ ہم صحابہ کرام سے زیادہ، جبکہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ان کے پاس اتنے زیادہ جو ہے سورسز نہیں تھے ترقی کے اور دوسرے لوازمات نہیں تھے. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارے پاس بہت ساری چیزیں، وسائل ہے، لیکن اس کے باوجود ان سے زیادہ محنت نہیں کر پاتے اور ان سے زیادہ عبادتوں میں ہم آگے بھی نہیں، بلکہ ان کا عشر عشیر بھی، 10واں حصہ بھی ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں. فرائض ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، جبکہ ان میں سے ان کے یہاں یہ معاملہ تھا کہ ان کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑتی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ ایک بار ان کے بیٹے کی رکعت چھوٹی تھی تو ان کے اپنے بیٹے کے استاد کو بلا بھیجا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے، اور کہا کہ استاد محترم، ہمارے بچے کی اتنی سرزنش کیجیے، سزا دیجیے، اس سے پوچھیے کہ اس کی رکعت کیسے چھوٹ گئی. یہ تربیت کا معاملہ تھا، یہ فکر مندی کی بات تھی. یہ اخروی زندگی کے حوالے سے اپنے لال اور اپنے بیٹے کو، لاڈلے کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے. ایسے پیرنٹس نوٹس لیا کرتے تھے. کیا آج ہم اس طریقے کی نوٹس یا اس طریقے کی فکر مندی ہم اپنے بیٹے کے حوالے سے، اپنے بھائی کے حوالے سے، یا گھر کے افراد خانہ کے اور اہل خانہ کے حوالے سے اتنی کڑک نوٹس لینے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ یقیناً نہیں. اگر کاروباری اعتبار سے نقصان ہو جائے، بزنس میں کچھ لاس ہو جائے، کہیں جو ہے 10-20 زیادہ چلا جائے کسی وجہ سے، تو ہماری پیشانیوں پر شکن آ جاتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے میں، ہمارے اہل خانہ میں عبادت نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، وقت کی قدردانی نہیں ہے، یا جو ہے مداومت کے ساتھ صلوات خمسہ کی پابندی نہیں ہے، تو ہمارے ہاں اس پر کوئی شکن نہیں پڑتا اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ مومن اگر ہم ہیں، اور یقینی طور پر ہمیں مومن بننا پڑے گا، اور وہ صفات اپنے اندر لانی ہوگی جن صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا ہے. اور یہی نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ان صفات کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کیا ہے. یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں مجھے اس دن سب سے زیادہ ندامت ہوتی تھی، شرمندگی اور عار محسوس ہوتی تھی کہ جس دن کا سورج ڈوب جائے اور میری زندگی کا ایک دن کم ہو جائے اور وہ دن میرا عمل سے خالی ہو. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ اے عبداللہ ابن مسعود تم مجھے قرآن سناؤ.
جبکہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی پورا قرآن آپ پر نازل ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں میں سناؤں؟ کہا ہاں عبداللہ ابن مسعود میں تم سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہی وہ صحابی ہیں جن کے تعلق سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں تفسیر سیکھنی ہے قرآن مجید کے حوالے سے جو ہے کچھ قیمتی باتیں اور علم اور فن کو سیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو۔ اس میں یہ نقطہ مضمر ہے، یہ نقطہ پوشیدہ ہے آج کے لوگوں کے لیے کہ علم جو ہے نابغ علماء کرام سے اور اتھینٹک علماء کرام سے حاصل کرنا چاہیے، ورنہ اس دور میں بڑے چھوٹے تمام صحابہ کرام بہت علم رکھتے تھے، جہاں آج کے لوگوں کے پاس عشر عشیر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ جتاتے نہیں تھے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاتا ہے کہ جو نابغ ہو، اتھینٹک ہو، ایسے لوگوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا ان کی طرف رجوع کرو، ان سے سیکھو، ابی ابن کعب کی قرت کو سیکھو، یا اسی طریقے سے مسائل کے بارے میں فلاں صحابی کے پاس، میراث کے بارے میں فلاں کے پاس۔ لیکن آج جو ہے ہماری صورتحال یہ ہو گئی اور ہمارا تعلیمی نظام اتنا کہ ایک ٹیوشن اور ٹیوٹر جو ہے ٹیوشن پڑھانے والا شخص آل سبجیکٹ پڑھاتا ہے، جبکہ وہی شخص اسکول میں ایک سبجیکٹ پڑھاتا ہے اور جب ٹیوشن میں آتا ہے تو آل سبجیکٹ پڑھاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی مذاق ہے، اور یہی چیزیں آج جو ہے ہمارے سماج میں فٹ ہوتی ہیں کہ جن کو علم نہیں وہ آج فتاوے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احالہ کرنا اور جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کا نام لے کر کے گویا کہ ان کی طرف جا کر کے ان کی طرف قصد کیا جائے، ان سے علم حاصل کیا جائے، اور یہی وہ سنت ہے جو قیامت قائم رہے گی۔ علماء نابغین یعنی جو بہت گہرائی سے موتیاں چن کر بڑی حکمت کے ساتھ بہت پولائٹلی وہ پیش کرنے والے لوگ ہوں، ایسے لوگوں سے سیکھا جائے۔ دھوم دھڑاکا کرنے والے اور چند مسائل کو جان کر کے اور اسٹیجوں کو ہلانے والوں کے جو ہے لوگ فریفتہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ ڈگڈگی بجانے والے ہوتے ہیں اور ان کے پاس علم کی پختگی نہیں ہوتی، علم کی گہرائی نہیں ہوتی، جبکہ جو علماء نابغین ہوتے ہیں ان کے پاس علم کی پختگی ہوتی ہے اور ان کے اندر کمالات ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایک حدیث سے ایسے ایسے مسائل مستنبط کرتے ہیں کہ انسان کی دماغ روشن ہو جاتے اور انسان خوش ہو جاتا ہے کہ کتنا اہم مسئلہ ہے جو ہمیں سکھا دیا گیا۔ اور یہی نہیں، آج بھی وقت کی قدر کرنے والے لوگ، آج بھی یہ عبداللہ بن مسعود کا قول میں نے ذکر کیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے سخت ندامت ہوتی تھی کہ جب اس دن میرا کوئی عمل نہیں ہوتا تھا، آج ہم احساس کریں، اور آج بھی ایسے ہیں۔ شیخ سعود الشریم کا نام آپ سنے ہوں گے، امام کعبہ میں سے، اور جو ہے لیکچر بھی دیتے ہیں اور جج کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ ان کی بایوگرافی میں یہ بات ملتی ہے، ان سے جب سوال کیا کسی شاگرد نے کہ شیخ آپ قرآن مجید کب پڑھ لیتے ہیں، کب تلاوت کرتے ہیں، کب ریویژن کرتے ہیں، تو کہا کہ جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں اور ڈرائیور ٹریفک میں رکتا ہے کہیں یا جو ہے سگنل پر رکتے، تو اس وقت جو ہے میں قرآن کا ورد اور قرآن کو پڑھتے رہتا ہوں، اسی میں میرا جو ہے دورانیہ ہو جاتا ہے۔ یہ آج بھی قدر کرنے والے لوگ ہیں، یہ ایسا نہیں کہ جو ہے یوں ہی بیان کیے جاتے۔ ان کی بایوگرافی میں یہ ہے کہ ان کے یہاں وقت کی اتنی قدر ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہے میٹنگ میں ہوتے، لیکن جس وقت ان کے تدریس کا وقت ہوتا، ٹیچنگ کا وقت ہوتا، تو فوراً تمام کام کو ایسے چھوڑتے کہ الان یعنی اب جو ہے ہمارا وقت جو ہے علماء کو پڑھانے کا یا طلباء کو پڑھانے کا وقت ہو گیا ہے، اب جو ہے نہ میٹنگ ہوگی اور نہ کسی چیز پر۔ اتنی قدردانی ہوا کرتی تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانیں۔ اس حدیث کو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، یہ وقت کے قدر کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے غناؤک قبل فقرک، یعنی مالداری کو فقیری سے پہلے اس کی قدر کرو۔ حیاتک قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ اسی طریقے سے جو ہے بیماری سے پہلے جو ہے صحت مندی کو، تندرستی کو تم اس کی قدردانی کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن
5 سوالات جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کر لے تو بندے کا قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ وہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدم نہیں ہل سکتے کسی بندے کی، چاہے وہ اپنے وقت کا کتنا بھی بڑے ولی ہو، کتنا بھی علم والا ہو، یا کتنا بھی بڑا بگڑا ہو، اللہ کے سامنے میدان محشر میں جب تک 5 سوالوں کے جواب ہم نہیں دے لیں گے تب تک ہمارے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جگہ سے جو ہے ہمارا قدم ہرگز نہیں ہٹ سکتا ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم، یہ الفاظ ہیں ترمذی شریف کی کہ جو ہے ابن آدم کے قدم نہیں ٹل سکتے۔ اس میں کیا ہے؟ وعن عمرہ فیما افنا، کہ اس نے اپنے عمر کو کہاں گنوایا، 60 سالہ 70 سالہ عمر کو ہم نے کہاں گنوایا، ہر آدمی جواب دے گا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کو کہاں گنوایا، کہاں ختم کیا۔ ایک سوال عمر، جوانی بھی عمر میں آ گئی، لیکن ایک خاص سوال اللہ کی طرف سے کیا جانا، اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ جوانی کی اہمیت ہے اور اس کی قدر کی جانی چاہیے، اس میں وقت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک سوال تیسرا یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا مال کو کہاں خرچ کیا، جائز طریقے سے کمایا تو جائز طریقے پر خرچ کیا کہ نہیں کیا۔ آج تو یہ ہے کہ باپ نے جائز طریقے سے خون پسینہ ایک کر کے تو کمایا، لیکن نافرمان اولاد نے اس کو خوب اپنے طور پر جو ہے اڑایا۔ تو یاد رکھیے ایسا نہیں ہے کہ وہ مجرم صرف بیٹا ہے، وہ مجرم والدین بھی ہے کہ اگر معلوم ہے کہ میرا بیٹا جو ہے یوں ہی جو ہے پیسوں کو اڑا رہا ہے، یا فالتو چیزوں میں، یا غلط چیزوں میں، منشیات میں، یا ایسی صحبت اس نے اختیار کر لی ہے کہ جو برے لوگوں کی صحبت ہے، تو ایسی صورت میں اس پر وہ آنکھ نہیں دھرتے، یا مواخذہ نہیں کرتے، یا گوشمالی نہیں کرتے، یا سمجھاتے نہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ کی عبادت اپنی طرف، لیکن اللہ کی عدالت میں آپ سے باز پرس ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک 5واں سوال جو ہوگا اللہ کی عدالت میں کہ جتنا علم تھا اس پر کس قدر آپ نے عمل کی، یہ ہر بندے سے پوچھا جائے گا۔ اور ہر آدمی جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میرے پاس علم کتنا ہے، اور میں عمل کس حد تک کر رہا ہوں۔ یہ سوال چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو، چاہے جہلا کا طبقہ ہو، یا مڈل کلاس کا ہو، یا عامی ہو، کوئی عام جنرل پبلک میں سے ہو، کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے وقت کی قدر کی جانی چاہیے۔ اس حوالے سے آپ ایک ایک منٹ کو جو ہے، ایک مسند احمد کی روایت ہے اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر بھی ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا کہ من قرأ قل هو اللہ احد فیختتمها ب10 مرات بنى اللہ قصرا فی الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص قل هو اللہ احد 10 بار پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بناتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ قل هو اللہ احد کو 1 منٹ میں ہم کتنے بار پڑھ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر کہا کہ تمہارا اس آیت یا اس سورہ مبارکہ سے محبت کرنا یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہوگا۔ وجہ کیا تھی؟ تفصیل بہت ہے، 2 طریقے کی روایت ہے، اماں عائشہ کے طریق سے اور ایک دوسرے صحابی سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر لشکر بنایا تھا، اور وہ جو ہے جب بھی نماز پڑھاتے تھے لشکر کو تو ایسی صورت میں قل هو اللہ احد سے شروعات کرتے تھے۔ اور دوسری روایت ہے کہ قل هو اللہ احد پر وہ ختم کرتے تھے، تو ان کی شکایت باقاعدہ صحابہ کرام نے کی کہ یہ ہر نماز میں، جہری نماز میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوچھا تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ سے مجھے بڑی محبت ہے، اور اس میں اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کا توحید ہے، اللہ کی بایوگرافی ہے، اور جو ہے اس بنیاد پر میں اس سورہ کو کثرت کے ساتھ نماز میں پڑھتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبک
دخلک الجنہ، تمہارا اس سورہ سے محبت کرنا یہ جنت میں دخول کا سبب ہے، یعنی تم جنتی ہو گئے۔ اسی لیے آج بھی دیہاتوں میں صورتحال یہ ہے کہ آج بھی بڑے بوڑھے جو ہیں وہ تمام نمازوں میں خاص کر فجر میں کوئی سورہ پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد پڑھا کرتے ہیں۔ تو اب غور کیجئے کہ ایک بار اگر ہم 10 بار پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے محل بنا دیا جاتا ہے، اور 1 منٹ میں ہم یا 2 منٹ میں کتنا پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے بہت سارے اوقات ہیں۔ آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہاں ویٹ کرتا ہے، فلائٹ کے پاس جاتا ہے، ایئرپورٹ پہ ویٹ کرتا ہے، ٹرین کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس اوقات میں اگر ہم جو ہے قل هو اللہ احد، آیت الکرسی، سبحان اللہ وبحمدہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اس جیسے جتنے بھی کلمات ہیں اگر ہم پڑھیں، ان تمام کی الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ آپ نے بارہا منبر و محراب سے سنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مومن بنانے کی ضرورت ہے اپنے دل کو، اور جو ہے جہاں ہم موبائل شریف میں اپنے بہت سارے اوقات گنواتے ہیں، ضرور بھی ضرور اس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں خواتین کے لیے بھی بڑی عبرت ہے کہ وہ اپنے گھریلو کام کاج کو اگر عبادت سمجھ کے کرتی ہیں اور اس درمیان تلاوت و ذکر و اذکار اپنے زبانوں سے جاری رکھتی ہے، جیسا کہ سلف صالحین موجودہ دور میں ائمہ حرمین یا اس طریقے سے لوگوں کی جو مثالیں ہیں، یقینی طور پر اس میں عبرت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک لمحے کو جو ہے ہمیں صحیح طور پر برتنے، کیونکہ ایک ایک لمحے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم سب کو جواب دینا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی قدر کریں، خاص طور پہ نوجوان، موجودہ دور کے نوجوانوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، ہر شخص کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی اور عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں کرور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما۔ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ رب العالمین